اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم۔ آیتوں کے ترجمے سے پہلے چند الفاظ کے معنی سماعت فرمائیں۔ موصن وصیت کرنے والا، جنفن بدعنوانی، ایام معدودات گنے چنے دن، عدتن شمار رکھنا۔ اب آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ہاں، اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ کوئی وصیت کرنے والا بیجا طرفداری یا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور وہ متعلقہ آدمیوں کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں۔ پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کر دیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کر لے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ محترم سامعین، آج آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 182 سے آیت نمبر 184 تک کا ترجمہ سماعت فرمایا ہے۔ ان میں سے پہلی آیت میں وصیت کے سلسلے کا مضمون ہے جو پچھلی آیتوں میں بیان ہو چکا ہے۔ اس آیت میں ارشاد ہے کہ وصیت میں ہیر پھیر، رد بدل کرنے کی بعد والوں کو بالکل اجازت نہیں۔ البتہ اگر مرحوم نے ہی وصیت میں کوئی بدعنوانی کر دی ہو جس سے کسی کی حق تلفی ہوتی ہو یا گناہ کی وصیت کر دی ہو تو ایسی وصیت پر عمل کرنا جائز نہیں، اور جو شخص وصیت میں اس بدعنوانی اور گناہ کو نکالے اور وصیت میں رد و بدل کر دے تو اس کو کوئی گناہ نہ ہوگا۔ اس کے بعد اگلی دو آیتوں میں شریعت اسلامیہ کے اہم رکن روزے کا بیان ہے۔ فرمایا کہ ایمان والو، تم پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، اس توقع اور امید پر کہ تم روزے کی بدولت رفتہ رفتہ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، کیونکہ روزہ رکھنے سے عادت پڑتی ہے ناجائز خواہشات کو روکنے کی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امت پر روزے فرض رہے ہیں، وہاں تعداد اور دنوں کے تعین میں فرق رہا ہے۔ مسلمانوں پر بھی جب تک رمضان کے روزے فرض نہ تھے تو عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ رمضان کی فرضیت کے بعد عاشورہ کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ روزہ اس لیے بھی فرض کیا گیا ہے کہ اس میں بندوں کا ایک بڑا زبردست فائدہ یہ ہے کہ اس کی بدولت ان کی زندگی گناہوں سے پاک ہو جاتی ہے اور آدمی رفتہ رفتہ تقوی کی دولت سے آراستہ ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تقوی نام ہے گناہ سے بچنے کا، اللہ کی نافرمانی کے تقاضے کو دبانے کا، اور اس کے لیے اس بات کی مشق کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو دبانے کا عادی ہو۔ روزے میں انسانی زندگی کی 3 اہم لازمی خواہشات پر قابو رکھا جاتا ہے اور 1 ماہ تک یہ مشق ہوتی ہے۔ اس سے آدمی میں خواہش پر قابو پانے کی طاقت اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ جذبہ توانا ہو جاتا ہے جس کی بدولت گناہوں کے تقاضے کے وقت وہ نفس پر قابو پانا چاہے تو آسانی سے گناہ سے رک سکتا ہے۔ آگے فرمایا، روزہ چند گنے چنے دنوں کا تم پر فرض ہے، اور ان گنے چنے دنوں کا بیان اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے کے دن ہیں جن میں تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ البتہ تم کو اس حکم میں 2 رعایتیں دی جاتی ہیں، ایک مستقل اور دوسری عارضی جو بعد میں واپس ہو جائے گی۔
عارضی رعایت تو یہ ہے کہ ابھی تم کو روزہ رکھنے کی عادت نہیں ہے تو تم کو یہ رعایت دی جاتی ہے کہ روزے کے بجائے غریبوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ دے دیا کرو۔ اور مستقل رعایت یہ ہے کہ اگر تم بیمار ہو، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو رمضان کے بعد جب صحت یاب ہو جاؤ تو جتنے روزے چھوٹ گئے تھے ان کی قضا کر لو۔ اسی طرح اگر تم سفر میں ہو تو سفر کے دوران جو روزہ چھوٹ جائے اس کی بعد میں قضا کر لو۔ لیکن فدیہ دینے کے بجائے روزہ رکھنا اور سفر میں روزہ رکھنا تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ روزے اور رمضان میں بڑی فضیلت ہے۔ محترم سامعین، آیتوں کے مضامین آپ نے سماعت فرمائے۔ مسلمان الحمدللہ رمضان شریف کے روزے بڑے ذوق و شوق اور اہتمام سے رکھتے ہیں، مگر کچھ ہمارے بھائی محض کم ہمتی یا سستی کی وجہ سے اس اہم فریضے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ ان کے لیے ان آیتوں میں سبق ہے کہ روزہ اللہ پاک نے ہمارے ہی فائدے اور نفع کے لیے فرض فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔